پاکستان کے ایشوز اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ ہر ایک کو اس پر توجہ دینا پڑے گی، اور جو ایک مصنوعی نظام تشکیل دیا گیا تھا، ڈھانچہ بنایا گیا تھا، وہ منہ کے بل جو گرا ہے، اگر 9-10 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا تو شاید خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی بڑا سانحہ پیش آ سکتا تھا جو منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر 9-10 مئی کے واقعہ کے بعد بھی ان خرابیوں کو دور کرنے کی ادھوری کوششیں کی جائیں گی تو پھر پاکستان کے اندر آپ استحکام، آپ اس کی خوشحالی، آپ اس کے اندر امن، آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر 9-10 مئی کے واقعہ کے بعد بھی اگر کوئی شعوری یا غیر شعوری طور پر اس نظام کو، اس مصنوعی نظام کو، اس ڈھانچے کو، اس کی ناکامی کو چھپانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے تو یہ میرے پر حملہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ اگر کوئی سمجھے کہ ریاست کو نقصان نہیں ہوگا تو 9-10 مئی کے واقعے سے ہم دنیا میں منہ چھپانے کے، دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم منہ چھپا رہے ہیں۔ تو اگر آج بھی عمران پروجیکٹ کو بے نقاب نہیں کریں گے، یا جن جن جگہوں سے اس عمران پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا، سہولت دی گئی، ان مقامات سے اس کی حقیقت سے پردہ نہیں اٹھائیں گے تو لوگوں کو، خاص طور پر وہ 18 سے 25 سال کا نوجوان، اس کے ذہنوں میں یہ بات رہ جائے گی جو اداروں کے متعلق کی جاتی رہی ہے۔ اور اگر نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ باتیں رہ گئیں جو اداروں کے متعلق ان کو سکھائی گئیں تو پھر پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ کسی وقت بھی اس قوت کو، اس نوجوانوں کی قوت کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں۔ لہذا پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو میں سنتا ہوں کہ کسی بڑی پریس کانفرنس کی تیاری ہو رہی ہے، مجھے تو علم نہیں، مگر میں جو دیکھ رہا ہوں آئے روز پریس کانفرنس ہوتی ہے اور کوئی بری ہو جاتا ہے، کوئی ضمانت لے لیتا ہے، کوئی امن کے ساتھ گھر میں رہ لیتا ہے، مگر مجھے اس سے زیادہ فکر اور تکلیف اس بات کی ہے جو پی ٹی آئی کے ورکر جو ورغلائے گئے، جن کی ذہن سازی کی گئی، وہ جو آج بے یار و مددگار ہیں، جن کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے ان سے کنسرن ہے، مجھے ان کی تکلیف ہے، مجھے ان کا احساس ہے کہ آپ اگر کوئی ثبوت جو کہ ہیں، اگر ان ثبوتوں کو پبلک نہیں کریں گے تو ان لوگوں کی، ان ورکرز کی جو ذہن سازی کی گئی تھی وہ کیسے دور ہوگی؟ تو میں پھر سے یہ دہرا رہا ہوں کہ 2018 میں مجھے نہیں ہرایا گیا، 2018 میں پاکستان کو ہرایا گیا، اور اگر مجھے ہرایا گیا ہوتا تو آج پارٹی کا، مسلم لیگ کا ورکر کے ساتھ ساتھ عام آدمی جو نواز شریف کے واپسی پر استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے وہ نہ کرتا۔
اس کو امید آج بھی ان حالات کے باوجود بھی ہے نواز شریف سے ہی کہ وہ پاکستان کو اس بھنور سے نکال سکے گا۔ اس کی وجہ 2013 میں پاکستان کے اندر 20 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی۔ اس وقت پاکستان کے اندر بے روزگاری عروج پر تھی، اس وقت پاکستان میں مہنگائی، اس وقت پاکستان کے اندر قرضے، اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی۔ لوگوں نے 1997 میں نواز شریف کو 2/3 اکثریت دی تو نواز شریف نے پاکستان کو کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کر دکھایا۔ 2013 میں قوم نے اسے 2/3 اکثریت دی تو اس نے پاکستان سے اندھیرے دور کیے، بجلی کے کارخانے لگا کر اس نے مہنگائی 4% پر لے کر آیا جو آج 37% پر ہے۔ اس کے دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، کراچی جیسے شہر میں لوگ امن سے رہنے لگے، اور قرضے اس نے جو لیے اس سے پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس نے پھر جو پاکستان کو سی پیک دیا، یہ 15 سال کا بچہ نہیں جانتا کہ وہ ایک گیم چینجر تھا، مگر ایک سازش کے تحت جس طرح اس سی پیک کو روکا گیا اور سی پیک لانے والے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کے بعد پاکستان کی خدمت کرنے والا جو کوئی تھا یا کسی کے سوچ تھی تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے، مائیں باپ ان بچوں کو کہنے لگے کہ پاکستان کے محسنوں کو دیکھیں، ان کا حشر اس پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف سے اس قدر لوگوں کو امید ہے، یقین سے، کہ نواز شریف آئے گا تو پاکستان کے اندر پھر سے خوشحالی لائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صرف انتخابی کیمپین کے لیے نہیں، نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، مگر انتخابی کیمپین کے لیے نہیں، انتخابی تحریک کے لیے آ رہا ہے۔ ایک تحریک سمجھ کر ایک پاکستان کو ایک تحریک میں شامل کرنے کے لیے کہ اگر ووٹ کا تقدس، اگر ووٹ کی عزت، اگر ووٹ کی آزادی صرف ووٹ ڈالنا نہیں ہوتا، ووٹ کے نتائج اور ووٹ کے نتائج کو تسلیم کرنا اور نتیجے میں آنے والی حکومتوں کو آزادانہ کام کرنے دینا، یہ ہے ووٹ کی عزت۔ اور اس کے لیے نواز شریف نے ہمیشہ جو جدوجہد کی اس کے ثمرات ہیں آج کہ دیکھیں ایک ادارہ پولیٹیکل ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس کا نتیجہ ہے نواز شریف کی جدوجہد کا کہ آج اگر آئین سے ماورا کسی ادارے میں بیٹھا شخص کوئی سوچتا ہے تو پاکستان برق سے آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ غیر آئینی فعل ہے۔ آپ جس طرح دیکھ لیں کہ جسٹس شوکت صدیقی نے یہ بات جب کی کہ پاکستان کے اندر عدل کا نظام ایسا ہے کہ جو بینچ بنتے ہیں وہ بھی جس جگہ سے اور جیسے بنتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ جسٹس شوکت صدیقی کہہ رہے ہیں جو اس ادارے کا حصہ تھے، اور میرے انتہائی محترم سینئر موسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی رجسٹرار کے متعلق، سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے متعلق جو کچھ کہا، اور یہ بات مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جو ایک بے یقینی کی کیفیت تھی، کل ایک نوٹیفیکیشن کے بعد جو کہ ایک اچھا اقدام ہے،
आइंदा के आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, जिससे एक बेयकीनी का खात्मा हुआ, वहां मैं समझता हूं कि उससे काजी फायज ईसा, जो कि एक उनका माजी गवाह है कि कभी अरशद मलिक जैसे जज वीडियो से ब्लैकमेल होकर फैसले नहीं करेंगे। काजी फायज ईसा के होते हुए मैं नहीं समझता कि कोई व्हाट्सएप पे कमीशन बन सकेगा। मेरिट पे फैसले होंगे, हम ये तवक्को कर रहे हैं। और अदलिया का जो एक दुनिया में हम मकाम अपनी अदलिया का खोते जा रहे थे, वो अदलिया का मकाम फिर से बहाल होगा। और मैं ये समझता हूं कि 9-10 मई का जो वाकया हुआ है, इसमें उस वक्त के जज जर्नैल, जो आज हम योम स्याह के तौर पर मनाते हैं या कहते हैं 9-10 मई को योम स्याह, ये उस वक्त के जजों जर्नैलों की स्याहकारियां हैं जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया। आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मगर एक उम्मीद है, मैं बार बार कह रहा हूं, और खुदा के फजलो करम से अल्लाह नवाज शरीफ को सेहत वाली दराजी उम्र दे, ये उम्मीद लोगों को है कि नवाज शरीफ के आने से 2017 का पाकिस्तान हमें वापस मिलेगा। जब 35 रुपए किलो आटा था, जब 65 रुपए लीटर तेल था, जब 100 के लगभग जो आपका डॉलर था, जो उस वक्त 150 रुपए किलो घी था, ले लोगों को इस बात की होप है। इसीलिए हम समझते हैं कि हम पंजाब तो क्या, इंशाल्लाह इस दफा सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। और हम समझते हैं कि हम बलोचिस्तान में चाहे कोई इत्तेहादी हुकूमत ही बने, मगर हम चारों सूबों में इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पोजीशन में, दो में मुकम्मल और 2 में शायद इत्तेहादी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। मगर ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो आज लोगों को देखने को मिल रहा है, खुदा के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे पाकिस्तान के लिए, जिन जिन जगहों से इस प्रोजेक्ट को, इमरान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, वो अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए कौम को सच सच बताएं, ताकि 18 से 25 साल का नौजवान जो बेराह रवी का शिकार है, जिसको वरगलाया गया था अदारों के खिलाफ, उनको हकीकत का पता चल सके। हम बताएंगे तो शायद देर हो जाए। अदारे जिन्होंने इमरान को लाया था वो बताएंगे तो 18 से 25 साल के नौजवान को समझने में आसानी होगी। तो मैं आखिर में आपका शुक्रिया इस बात से करते हुए कि मुझे अफसोस है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जिस तरह बेंच के मुतल्लिक बात किया करते थे, आज भी काजी फायज ईसा और दीगर इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस एक बेंच का जो सोच कर हिस्सा बनाए गए, जिस तरह के फैज़ाबाद धरने के हवाले से एक जजमेंट मौजूद है, मैं समझता हूं कि आज के दिन भी शायद वक्त साबित करेगा कि ये बेंच किस तरह और किन ख्वाहिशात की तकमील के लिए, मेरी सोच है, लोग कहते हैं जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहते हैं या दीगर भी आवाज़ें मुख्तलिफ औकात में उसी
عدل کے نظام سے یا اسی بلڈنگ سے سنائی دیتی رہتی ہیں. خدا کرے پاکستان کی بہتری کے لیے وقت کے قاضی فیصلے کریں. شکریہ. یہ سب ایک تو یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ کب تک ہے؟ الیکشن سے پہلے وہ واپس آ جائیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ لوگوں کی بینچ بیٹھا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی شامل کیا گیا. گزشتہ روز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے. جیسے نوٹیفکیشن ہوا ہے تو آج ان کو جو بیٹھ میں شامل کر لیا ہے. حکومت کا بھی فیصلہ ہے اور اداروں کا بھی فیصلہ ہے کہ 9 مئی میں جو ملوث ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ملٹری کورٹس میں چلے گی. آپ کا کیا موقع ہے؟ دیکھیں، اگر عدالتوں سے انصاف مل رہا ہو تو پھر اس طرح کے میئرز لینے کی شاید ضرورت پیش نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ کیا یاسمین راشد جو ہیں کیا 9-10 مئی کے واقعے میں شامل نہیں تھیں؟ کیا دیگر جو لوگ ہیں، خاص طور پر میں یہ آج بات کہوں گا کہ ایک تقریر پر علی وزیر کو 26 ماہ قید میں رکھا جاتا ہے اور دوبارہ اسی طرح کی ایک متنازع تقریر پر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو جو شخص پچھلے کئی سالوں سے ذہن سازی لوگوں کی کر رہا تھا اور اس کے نتیجے میں 9-10 مئی کا واقعہ بھی پیش آ گیا، اس کو 26 گھنٹے گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا 9-10 مئی کے واقعات کو. کیا عدالتوں میں بیٹھے انتہائی قابل احترام جسٹس صاحبان جو ہیں وہ دیگر ایشوز پر از خود نوٹس لیتے ہیں؟ تو کیا 9-10 مئی کا واقعہ جو تھا اس کا فیصلہ تو گھنٹوں میں، ہفتوں میں آنا چاہیے تھا، اور آج تک اس کی بنیاد نہیں نظر آ رہی. آپ یہ بات اگر کوئی کرتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ چند فائلیں ساتھ لے کر جانے پر ایک سپر پاور کے ایکس صدر کو آپ اس وہاں کے انتظامیہ، وہاں کا قانون حرکت میں آتا ہے، وہ پکڑتا ہے، گرفتار کرتا ہے، برآمدگی کرتا ہے، تو کیا میرا ملک جو ہے اس کے اندر دفاع پر حملہ آور بار بار لوگ ہوتے جائیں اور میں دیکھتا جاؤں